وزیر اعلیٰ سندھ اس وقت اظہار خیال کر رہے ہیں، سندھ اسمبلی میں آپ کو لیے چلتے ہیں۔ آپ کا اسی وقت نعرہ لگا تھا یہ شہر کراچی بھٹو کا، اب یہ شہر کراچی بھٹو کا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ رہے گا۔ اور یہ پورا میں نے اس دن بات بھی کی تھی نا، استحکام ہم لائے ہیں، بڑی استحکام پہ بھی باتیں ہوئی، بہت کرٹیسزم اچھی بات ہے، کرٹیسزم سنتے ہیں، لیکن جی ہاں ہم استحکام لائے ہیں۔ ہم وہ پارٹی ہیں جو اپنی جگہ پہ کھڑی رہی ہے، باقی ساری پارٹیاں بہت ہی احترام کے ساتھ، متحدہ قومی موومنٹ ایک میچور پارٹی ہے، لیکن آپ نے پچھلے دنوں میں کچھ میچورٹی کا میرے خیال میں مظاہرہ نہیں کیا ہے۔ ہم ہاتھ جوڑ رہے تھے کہ بھائی الیکشن لڑ لو، بائیکاٹ نہیں کرو، آپ کی اپنی ڈیسیجن تھی۔ اچھا کئی لوگوں نے کہا یہ جعلی مینڈیٹ فلانا ڈمکانا، آپ کی طرف سے بھی کچھ آئی تقاریر، چلے ٹھیک ہے بھائی، ابھی تو آپ نے بائیکاٹ کیا، جعلی مینڈیٹ کا ہمیں کیوں دے رہے ہو یار؟ 2018 میں جو آپ کے ساتھ ہوا اس شہر میں، مجھے پتہ ہے غلط ہوا اور میں کئی بار کہہ چکا ہوں، لیکن آپ نے تو پھر انہی کا ساتھ دیا، مناسب نہیں تھا، میرا یہ خیال ہے۔ میں سینسس پہ ہی بات کروں گا، بہت باتیں ہوئی ہیں ادھر، وہ بتاؤں گا کہ کیا ہوا ہے۔ تو میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ اپنے ساری ویکنسز کا الزام ہمارے اوپر نہ لگائیں۔ آپ نے ایک میچور پارٹی ہے، آپ کا مینڈیٹ ہے، آپ اس کو پولیٹیکلی حاصل کریں، انسٹیڈ کہ آپ یہ سمجھیں کہ جی کسی اور طریقے سے ہمیں خود سے مل جائے گی۔ پہلے شاید یہ ہوا کرتا تھا، اب یہ نہیں ہوگا۔ پچھلے 5 سال کا ذکر میں تھوڑا سا کر دوں، جیسے میں نے بھی تھوڑا بتایا بھی، بہت ہمارے اوپر سب سے بڑا عذاب تو عمران خان تھا جو آیا، اور یہ میں ابھی نہیں کہہ رہا ہوں، پہلے بھی کہتا رہا ہوں، جب وہ تھا ادھر بیٹھا ہوا، اس کے منہ پہ بھی کہا ہے، اور میرے پاس رائٹنگ میں موجود ہیں خطوط جو میں نے لکھے ہیں، اس کو کبھی کسی دن دکھا دوں گا آپ کو۔ میں نے اسے کہا ہے کہ جو آپ یہ فساد آپ نے قائم کیا ہوا ہے نا، اس کو ختم کریں، اس لیے کہ آئی ہیو سین تھرو یو۔ یہ خطوں میں لکھا ہے، میں نے بہت پہلے پہچان لیا تھا، میں نے تو پہلی ملاقات میں پہچان لیا تھا، اس لیے میری پہلی ملاقات ہوئی تھی سپٹمبر 2018 میں، کبھی پہلے نہیں ملا تھا میں عمران خان سے، اور مجھے حیرت تھی، میں نہیں بتا سکتا، میرے خیال مناسب نہیں ہوگا وہ بات بتانا کہ کیا بات ہوئی تھی ادھر۔ عمران اسماعیل صاحب موجود تھے، وہ شاید بتا دیں، اب وہ اس ملاقات میں موجود تھے، اگر انہیں یاد نہیں آ رہا تو جب ہم وہ جہاز سے اتر کے ہیلی کاپٹر میں بیٹھے تھے، میرے خیال ہے مجھے ان سے ملے ہوئے 2 منٹ ہوئے تھے، اور انہوں نے جو باتیں کرنی شروع کی، میں نے کہا یا اللہ اگلے 5 سال کیسے گزریں گے مجھے نہیں پتا۔ جس شخص کو اپنے لوگوں کی ایک ایسے بندے کے سامنے جو کہ اس کا مخالف ہے، جس سے وہ پہلی بار مل رہا ہے، وہ اپنے لوگوں کے بارے میں جو بات کر رہا ہے میرے سامنے، تو یہ کیا چیز ہے؟ کیسے اس کو لوگ؟ خیر، فلڈز آئے، کووڈ آیا، خاص طور پہ پچھلے سال کے فلڈز میں آپ کو بتاتا ہوں، اور میں نے یہ پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ جب اگست میں بارش ہوئی، بہت تیز بارش ہوئی، ہم نکلے، ہر جگہ پہ پانی نظر آیا، اور میں literally given up hope, I've lost hope کہ یہ پانی نکلے گا کیسے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمت دی، اور میری پوری کابینہ، ہمارے سارے ایم پیز، ایون اپوزیشن کی سائڈ، میں سب کو کہوں گا، ان لوگوں نے جس طریقے سے اس اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو امتحان تھا، جو آزمائش تھی، اس کا مقابلہ کیا۔ ایک منسٹر جو ڈیوٹیز دی گئی تھیں وہ اپنی جگہوں پہ موجود تھا، ہمارے ایم پیز موجود تھے، میں جیسے کہہ رہا ہوں متحدہ قومی موومنٹ، ایون پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں نے، جی ڈی اے نے، سب نے لوگوں کی خدمت کی، اور ہمارا کام ہے، یہ ہمارا فرض تھا، اور وہ مشکل آسان ہوئی۔ اور اس پہ ہم نے، جب پرائم منسٹر ادھر آئے تھے سپٹمبر میں، اور انہوں نے پانی دیکھا، بلکہ اکتوبر تک بھی بہت پانی تھا، تو انہوں نے کہا کہ جی چیف منسٹر صاحب آپ یہ ربی والی فصل تو نہیں کر سکیں گے، یہ گندم تو ہوگی نہیں، یہ کیا ہوگا ہمارا؟ تو میں نے انہیں کہا تھا پرائم منسٹر صاحب آپ یقین رکھیں، ہماری کوشش یہی ہوگی کہ انشاءاللہ تعالی ہم اپنی نہ صرف گندم کی فصل کریں بٹ ریکارڈ فصل کریں۔ اللہ تعالیٰ نے مدد کی، ہم نے پریزیڈنٹ زرداری صاحب کی انسٹرکشنز پہ، جو ادھر اس پہ بھی کرٹیسزم ہوا تھا
ویٹ کی جو جواب دے دیا گیا تھا، ویٹ کی ریزرو پرائس 4,000 روپے من کی، وہ اس لیے کی کہ ہمارے جو ہاری تھا اس کے اتنا نقصان ہو گیا تھا، اس کے پاس پیسے نہیں تھے وہ زمین بنانے کے دوبارہ. جب تک اس کو ایک کوئی پروفٹ نظر نہیں آئے گا وہ اتنی آگے نہیں جا سکتا تھا. اللہ تعالیٰ نے مدد کی، ایک ریکارڈ کراپ بیٹھے ہیں فوڈ منسٹر، پتہ نہیں چلیں گے آپ کے، ریکارڈ ہماری فصل ہوئی گندم کی. اس کے ساتھ ساتھ ڈیورنگ فلڈز، یہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہماری سب نے مدد کی، لیکن جو ریلیف پہنچایا تھا، اور یہ میں کل گیا تھا پرائم منسٹر کے پاس، اور پرائم منسٹر کو اس لیے کہ کچھ باتیں تھیں اور اس کی بھی میں ذکر کروں گا فیڈرل پی ایچ ڈی پی کے حوالے سے. پرائم منسٹر کو بتایا تھا کہ جو ریلیف دی گئی تھی 80% ریلیف حکومت سندھ نے دی تھی، باقی سب ملا کے فیڈرل گورنمنٹ، فورن ڈونرز، آرم فورسز نے مدد کی، وہ 20% تھی. 80% ریلیف سندھ حکومت نے دی اس سیلاب کے دوران، اس لیے کہ سارا ریکارڈ ہے، ہر چیز موجود ہے. اور اس کے علاوہ فیڈرل گورنمنٹ سے ہم شکر گزار بھی ہیں، اور پورے پاکستان میں کیا گیا تھا کہ جو فلڈ کے افیکٹیز تھے ان کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، وہی شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کام آئیں، ان کا نام کام آیا، ان کا آصف زرداری صاحب کا بنایا ہوا پروگرام کام آیا کہ ہم کوئکلی کیش ٹرانسفر کر سکیں ان لوگوں کو فلڈز کے دوران. فلڈز ابھی چل رہے تھے سپٹمبر اکتوبر، ہم نے جو تباہی دیکھی، سب جو بھی گیا ہوگا سب نے دیکھی ہوگی، سب روڈ تباہ. سردار شاہ صاحب آج ہیں، کل سردار شاہ صاحب نے ہے کہ نہیں آج بیٹھے نا، مائی کمپلیمنٹس ٹو یو، میڈ اے گریٹ اسپیچ یسٹرڈے. میں نے آپ کی بھی پوری تقریر سنی تھی، پوری تقریر سنی تھی اور بڑی غور سے سنی تھی. 20,000 کے قریب اسکول ہمارے ڈیمیج ہے. کل میں پرائم منسٹر سے بات کر کے آیا ہوں، میں وہ ذکر کروں گا اس کا. روڈز کی تباہی، بیٹھے ہیں ہمارے ورکس اینڈ سروسز کے منسٹر، وہ دیکھ رہے ہوں گے. اریگیشن نیٹ ورک جام خان تھے، اجازت لے کے گئے، لیکن سب نے تندہی سے کام کیا، اور ہم نے اسی وقت پروجیکٹس بنانی شروع کیے. ورلڈ بینک سے بات کی، ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے بات کی. ہمیں پتہ تھا ہمارے پاس پیسہ نہیں ہوگا، جس طریقے کا نقصان ہوا ہے اس کو ہم پورا نہیں کر سکیں گے، لوگوں کی امیدیں ہیں. پھر چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ میں کچھ نہیں جانتا، آپ لوگوں نے جن لوگوں کے گھر تباہ ہوئے ان کی مدد کرنی ہے، ان کے گھر دوبارہ بنانے میں ان کی مدد کرنی ہے. اور وہ ہم نے ایک پروگرام شروع کیا جس میں مفتی صاحب 20 لاکھ یا 21 لاکھ، وہ ایک راؤنڈ آف کر دیتے ہیں نمبر، آپ کی تقریر سنی تھی میں نے، وہ 21 لاکھ کے قریب ہیں جو ٹوٹل گھر بن رہے ہیں پارشلی یا فلی ڈیمیج. اب ایگزیکٹ نمبر کہیں وہ بھی بتا دوں گا، اس لیے کہ سارا ریکارڈ ہے، سارا ڈیٹا ہے. لیکن اس 21 لاکھ کے قریب گھر، جس کا ٹوٹل کاسٹ تقریباً 660 ارب روپے ہے، 1.5 بلین ڈالرز کا، وہ 220 کے حساب سے لگایا تھا ہم نے. اور ہم نے ورلڈ بینک کو راضی کیا کہ اس پروگرام کے لیے، کہ دنیا میں کہیں بھی اس لیول کا پروگرام کبھی نہیں ہوا، $500 ملین وہ دے، اور اس کے بارے میں باقی بھی بتاؤں گا کیسے ہم اس کی فنڈنگ کرنے جا رہے ہیں، وہ بنانا، اریگیشن نیٹ ورک، روڈ نیٹ ورک، اس کی اسکیمز بنانا. اور 4 مہینے میں، پھر جنوری میں ہم جنیوا گئے، اس سے پہلے یعنی اگست سپٹمبر میں کام شروع کیا، اس سے پہلے ہم وہ اسکیمز ورلڈ بینک کے بورڈ سے اپروو کرا لی. میں آپ کو ذرا کمپیریزن کے لیے بتاتا ہوں، ٹوٹل 1.9 بلین ڈالرز، ویسے تو 2.3 ارب ڈالر، لیکن جو فلڈ ریلیٹڈ ہے وہ 1.9 بلین ڈالرز کی اسکیمز تھیں. اور تھوڑا کمپیریزن بتاتا ہوں کہ پچھلے کئی سالوں سے حکومت پاکستان کوشش کر رہی ہے IMF سے، وہ فیسلٹی 1.2 بلین ڈالرز کی ہے. حکومت سندھ نے، اور یہ سب میں پوری بیوروکریسی، چیف سیکرٹری، چیئرمین PND، فائنانس ڈپارٹمنٹ، لائن ڈپارٹمنٹ، سارے ان کا کام، سارے منسٹرز کا کام. میرا خیال ہے کہ جو چیف منسٹر ہاؤس کا ایک کمرہ ہے، اس میں ہر ہفتے ہم ایک میٹنگ کرتے تھے ورلڈ بینک کے ساتھ، اور تبھی یہ پاسبل ہوا کہ ہم نے 2.3 ارب کے ٹوٹل فیسلٹی ہم نے اپروو کرائی ریکارڈ ٹائم میں. اور اس کل ابھی پرسوں بھی 2 دن پہلے آئی تھی ورلڈ بینک کی ایک اور میٹنگ کی تھی. میں نے منسٹرز کو اس دن تکلیف نہیں دی تھی اس لیے کہ بجٹ میں مصروف تھے، اور انہوں نے بتایا کہ جی آپ کی جو
पूरी तरीक़ेकार है और जिस तेज़ी से आपने काम किया, जिस तरीके एफिशिएंटली आपने काम किया, अब वर्ल्ड बैंक में हम अपने बाकी मुल्कों को बता रहे हैं कि इस तरीके से काम होता है। तो आप चाहे ना कोई माने या ना माने, ये पूरी दुनिया में इंशाअल्लाह ताला सिंध का नाम हमने रोशन किया है। मैं अगले साल के बजट के थोड़े से नंबर्स बता देता हूँ, एंड देन आई विल कम टू सम स्पेसिफिक्स। ये ऐसे ही आप सबको पता है 2.24 ट्रिलियन की बजट है, जिसमें 1.353 मिलियन के हमारे फेडरल एस्टिमेट्स हैं रिसीट्स के, और 469 बिलियन के हमारे टोटल 1.82 ट्रिलियन के रिसीट्स हैं। और हमारा डेवलपमेंट पोर्टफोलियो जो है इंशाल्लाह ताला अगले साल हमने पिच किया 700 अरब रुपए पे, और मैं ये बताऊंगा हम ये कैसे अचीव करेंगे, इंशाल्लाह ताला अचीव करेंगे। पिछले 5 साल मैं आपको बता दूं, हमसे हिसाब लिया जाता है। बाबर साहब उठ के चले गए, वो होते तो मैं उनको बताता, पता नहीं वो कल खडड़ो टाउन के बारे में परेशान थे परसों। भाई कौन जीता है वो, आपको पता भी नहीं है? हाँ, तो ये तो परेशान हो रहे थे कि भाई 3 वाला जो है कह रहे पर रिजल्ट अनाउंस है। वो भाई 9 वोट थे, 9 के 9 वोट जीडीए को पड़े। मतलब इस परेशानी की बात थी, बहुत परेशान थे। और उन्होंने ये भी कहा कि पैसा वञे किथे तो ॿुधायो तो सही, ये ॿुधाइण लाइ आयो आहियां हिते। आए कौन पाण साईं, हमें पिछले 5 सालों में 3.8 ट्रिलियन रुपए 3.8 ट्रिलियन फेडरल गवर्नमेंट से मिले, 1.17 ट्रिलियन हमारी अपनी रिसीट्स थी, टोटल तकरीबन 5 ट्रिलियन के करीब हमने पैसे हमें मिले हैं पिछले 5 साल में। हर साल की डेटा है। और इसमें जो एक्सपेंडिचर हुआ है, सबसे बड़ा एक्सपेंडिचर आप सबको पता है हमारा सैलरीज के ऊपर होता है। 5 ट्रिलियन में से 2.6 ट्रिलियन सिर्फ सैलरीज, जिसमें एम्प्लॉय रिलेटेड एक्सपेंसेस और एम्प्लॉयमेंट रिटायरमेंट बेनिफिट्स हैं, वो खर्च हुए हैं। वो ईयर वाइज भी है, मैं डिटेल में नहीं जाता। अच्छा, हमारा जो करंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हुआ है, जिसमें जो मैं बड़े बड़े डिपार्टमेंट में उनका जिक्र कर लेता हूँ। हमारा शाह साहब आप याद कर रहे थे, मैं आगे मैं लॉबी में बैठा था, मैंने कहा शाह साहब बार बार याद कर रहे हैं, मैं चेहरा दिखा दूँ तो मैं तकरीर सुन रहा हूँ। आप इधर बैठते थे, लॉबी बैठ के साहब, इधर भी सुकून है। वो अच्छा, मैं बोल रहा था तो सुकून नहीं था। अच्छा जी, इसमें जो बड़े डिपार्टमेंट्स हैं उसके अंदर 442 बिलियन हम लोकल गवर्नमेंट के नॉन डेवलपमेंट साइड की मैं बात कर रहा हूँ, ये खर्च कर चुके हैं। एजुकेशन में 909 अरब रुपए, इसमें सैलरीज वगैरह शामिल, आप ये कोई काउंट करेगा ये तो ये 5 ट्रिलियन से बढ़ गए। ये नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है। 909 अरब रुपए हमारे एजुकेशन पे 5 साल में खर्च हुए। और मुझे बड़ी खुशी है कि कुछ डिपार्टमेंट्स, फॉर एग्जांपल हमने ग्रांट्स जो यूनिवर्सिटीज़ को हैं, जो बिल्कुल छोड़ दी थी फेडरल गवर्नमेंट ने, हमने 5 साल में तकरीबन 50 अरब 48.9 बिलियन की ग्रांट्स हैं वो दी हैं। हमारा जो डिपार्टमेंट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ है, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह सिंध असम्बली में इज़हार ख्याल कर रहे हैं। आज़ान का वक्फ़ा है और इसके बाद वो अपना खिताब कंटिन्यू करेंगे। वज़ीर आला सिंध बजट से मुताल्लिक़ भी बात कर रहे थे और जो सवालात किए गए अपोजिशन की तरफ से उनके जवाब भी दे रहे थे। उन्होंने कहा कि ये शहर कराची भुट्टो का है और अब भुट्टो का ही रहेगा। उन्होंने कहा कि MQM एक मैच्योर पार्टी है, बायकॉट का फ़ैसला उनका अपना फ़ैसला था। और उन्होंने कहा कि हम तो आपके आगे हाथ जोड़ते रहे कि इलेक्शन, MQM को मुखातिब करते हुए उन्होंने कहा कि हम आपके आगे हाथ जोड़ते रहे कि इलेक्शन में हिस्सा लें, इलेक्शन लड़ें, लेकिन ये आपका फ़ैसला था, आपने इलेक्शन का बॉयकॉट किया। कोई माने या ना माने, पूरी दुनिया में सिंध का नाम रोशन किया है। ये वज़ीर आला सिंध खिताब करते हुए कह रहे थे, ज़रा ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि 5000 अरब रुपए के बजट अखराजात में से 2.6 अरब रुपए तनख्वाहों की मद में गए।